اور نکاح کا ذکر ہوا ہے تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں، اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے۔ اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لو، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ، اور متنبہ رہو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازماً تمہارا مواخذہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ اور یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں، لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لو۔ یہ صورت البتہ مستثنا ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر لوگوں، اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جان لو کہ جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی تو پہلے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو کہ اس طرح ان پر زیادتی کرو۔ اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو، اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے۔
جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں جب وہ دستور کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے وہ دستور کے مطابق اسے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے ہی، سو کرو، لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا۔ ہاں، دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو، اور نکاح کی گرہ اس وقت تک نہ باندھو جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، مگر یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو، اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق۔ یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں۔ لیکن تم نے اگر طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو۔ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو۔ یہ خدا کی شریعت ہے، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہے، جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور ہاں، بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں ان سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقہ کی وصیت کر جائیں، اور یہ بھی کہ اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ لیکن وہ خود گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ دستور کی بات وہ اپنے معاملے میں کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ زبردست ہے
وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مطلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ایمان والو، ان کا حکم تم پر شاق نہ ہونا چاہیے۔